حضرت خالد بن ولید نے کہا خالد تسی ہوئی قوم سو جڑے بھیڑ بکریاں نو پانی پیوان تے لڑدے سو، سبحان تسی اللہ۔ ہوئی قوم سو جڑے بچیاں نو زندہ درگود کر دیندے سو، تسی ہوئی جناب خانہ بدوش سو، آج تانوں کی ہویا او تسی کندہ کلمہ پڑھ لیا آ کیسر و کسرا دے دروازے کھٹکائیں، نہ دن دیکھ دیو نہ رات دیکھ دیو نہ صبح دیکھ دیو نہ شام دیکھ دیو نہ جناب کسرا دیکھ دیو نہ رومہ دیکھ دیو، تسی ہے کی بلاؤ کر کی لیا کہ آپ نے فرمایا ٹائم نہیں ہے دشمن نہ لمبی گلاں نہیں کری دیا میرا نائب تینوں جواب دے گا، انہیں کہا نہیں میں سپہ سالار ہاں تے میں جواب بھی سپہ سالار کو چاہنا، تے آپ نے فرمایا پھر سن سبحان جواب اللہ، ماشاءاللہ کیا بات ہے جی، سبحان ہم اللہ۔ نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے جو بھیجنے والے کی شان علامہ بن سعد کر حسین بس رضوی صاحب۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا حضور کا، اور وہ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب یزدگرد کے دربار میں گئے نا تو اس نے بڑا جناب قیمتی قالین بچھایا تو آپ نیزہ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، آپ نے وہ جیسے ریڈ کارپیٹ کہتے ہیں وہ پکڑا ہوا سبحان تھا، آپ نے اللہ۔ نیزہ ہاتھ میں پکڑا تھا تو اس نیزے سے اس کارپیٹ کو پھاڑتے ہوئے گئے، جب سامنے یزدگرد کے پہنچے نا تو اس نے اپنے برابر میں خود سونے کی کرسی پہ بیٹھا تھا، اپنے برابر میں سونے کی کرسی بچھوائی اور کہا بیٹھو، آپ نے فرمایا ہم اوپر نہیں بیٹھتے ماشاءاللہ نیچے کیا زمین پہ بیٹھ بات گئے، ہے۔ اس نے کہا آپ کو سفارتی آداب نہیں آتے، یہ آپ کے لیے کرسی بچھوائی ہے اور سونے کی بچھوائی ہے آپ نیچے بیٹھ گئے ہیں، انہوں نے کہا بے سفارتی شک۔ آداب تو اس سے زیادہ آتے ہیں لیکن ہمارے آقا و مولا نے ہم پر سونا حرام کیا ہے، اس لیے نعمان بن مقرن سونے کی کرسی پر نہیں بیٹھے گا، جب آپ فرش پر بیٹھ گئے تو اس نے کہا اے تم ہمارے ساتھ جنگ کرو گے، یہ پھٹی پگڑیاں، یہ دندانے پڑی تلواریں، یہ ٹوٹے تسمے، یہ پھٹی قبائیں، یہ جناب اباؤں میں ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، تم کرو گے؟ سبحان تو اللہ۔ حضرت نعمان بن مقرن نے جو اس کو جواب دیا نا یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے منارہ نور ہے، آپ نے فرمایا ہماری تلواروں کی تیزی اس محل کی چھت کے نیچے بیٹھ کے نا اندازہ کر، ذرا حجے میدان اچ باہر نکل ہونے دو ہاتھ کر لینے ہیں، پتہ کیا لگنا ہے بات ہے جڑے جی، کون واہ جی۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ سبحان اللہ۔ حضور سے محبت کرنی ہے، اقبال کہتا ہے زاں کے ملت را حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست، اقبال کہتا ہے امت مسلمہ دوبارہ واہ اوپر جا جی واہ۔ سکتی ہے اور ان چوروں کے مقابلے میں یہ ہمارے امیدواران بیٹھے ہیں، یہ جناب اندر جناب پنڈال میں بھی بیٹھے ہیں ہمارے امیدواران، ان سے پوچھیں یہ جناب ہمارے دوست بیٹھے ہیں سارے، یہ جناب مجھے بتائیں ان سے پوچھیں کہ ان ظالموں کے مقابلے میں کوئی سوچ سکتا تھا ایسے فقیر لوگ بھی الیکشن لڑیں گے؟ کیا ہاں بات یہ ہے جی، کیا اسلام کی بات۔ پاور ہے، جدھر سے محمد عربی کے غلام آتے ہوں یہ رستہ چھوڑ جاتے ہیں، ہاں کفر سازشوں سے تو قائم رہتا ہے نا، کفر نے جناب ابھی اپنا زور تو دکھانا ہے نا، ہاں ایک دن ایسا ضرور ہوتا ہے کہ بلال کو کعبے کی گلیوں میں مارا جاتا ہے لیکن ایک دن ایسا واہ بھی جی آتا واہ، ہے کہ بلال سبحان کعبے اللہ۔ کی چھت پر چڑھ جاتا ہے، ہاں ایک دن اسلام امتحان ضرور لیتا ہے، اسلام بندے کچے نہیں لیندہ، ہاں اسلام بندے کھڑکا کے لیندہ، اے جناب تسی جاؤ ساڑی امائیاں جان بازارج او جناب گھڑے جڑن او جناب بانڈے جڑن جس نو سوراخ ہوئے کچا ہوئے بانڈا کچے گھڑے لینیاں سن او کہندے نانا جنسی آواز جڑا بالکل بول کے دستا ہوئے کہ میں بالکل ماشاءاللہ۔ تیار ہاں، اسلام دی بندے جنے لیندہ، ہاں اے جڑا سر جھکا کے ہوگا اسلام نہ تعلق کوئی نہیں ہے، جڑا کمزور آدمی اس میں اسلام دی ترجمانی نہیں کرنی چاہیے دی، اسلام دی ترجمانی کری تے داتا علی اجمیری کرے، اسلام دی ترجمانی کرے تے جناب خواجہ اجمیری کرے، اسلام دی ترجمانی واہ کرے جی تے واہ۔ مجدد الفسانی کرے، 60 پہلوان بلائے جہانگیر نے، 60 پہلوان، اے تو نہیں نہ ہو سکتا، اور سانو آ کے سبق دے دیں، آپ بھی تھوڑا سا جناب ایسے کر لیں، میں نے کہا ایسے کے بچے ہمیں پڑھایا ہی نہیں گیا، وہ بابا جی نے ہمیں تو سبق یہ سنایا تھا کہ جا کے ٹیپو سلطان کی قبر پر جو کتبہ لکھا ہوا ہے نا اس کی لو کو پڑھ لینا، اس کی لو پر تاجدار لکھا ہوا ہے ختم یہ مٹی نبوت قیمتی ہے لبیک یا بادشاہوں رسول کے اللہ خزینوں سے، لبیک۔ ابھی تک اسلام مالدار ہے ایسے سفینوں سے، ابھی تک یہ صدا رہی ہے تربت کے سینے سے، اگر ذلت کا جینا ہو تو بہت اچھی ہے جینے سے، ہاں ہمیں تو یہ سبق پڑھایا گیا، ہمیں تو جناب حالات نہیں ٹھیک، حالات تو کبھی نہیں ٹھیک ہوئے، حالات بدر میں ٹھیک تھے، احد میں ٹھیک تھے، شیب ابی طالب میں ٹھیک تھے، ہجرت میں ٹھیک تھے، حضرت سیدنا سبحان صدیق اکبر اللہ۔ کے دور میں ٹھیک تھے، اور جناب مانین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، ہے جی منکرین ختم نبوت کھڑے ہو گئے، ادھر سے جناب 2.5 نبی پیدا ہو گئے، ادھر سے جناب انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم بھی نبی ہیں، منکرین ختم نبوت آ گئے، ادھر سے جناب کیسر و کسرا کی فوجیں بارڈر پر آ لگی، اور حضرت فاروق اعظم جیسے واہ بندے جی نے واہ، کہا کیا عمر بات۔ اور صدیق ذرا ہاتھ تھوڑا رکھ، آپ نے فرمایا سکلت کا امک یا عمر، فرمایا اے عمر اسلام لیان تو پہلے تگڑیاں گلاں کردا سا ہوں ڈلیاں گلاں کردا، لشکر اسامہ بھی جائے گا، منکرین زکوٰۃ سے بھی جنگ ہوگی، ختم نبوت کے منکروں سے بھی جنگ ہوگی، میں یمامہ میں 40,000 کو کاٹ کے رکھ دوں گا،
ہاں یہ ہے اسلام، وہ اس کا کام کیا نہیں ہے بات جو ہے۔ اسلام جب مشکل وقت میں، جب اسلام، میں ادھر اس کی بات کر سکتا ہوں، میں حضرت مجدد پاک کی سناتا ہوں، جب رام رحیم کی بات یہاں آئی، انہوں نے کہا جی رام بھی وہی رحیم بھی وہی، جناب جب ڈرامے بازیاں یہاں ایتھے جناب برے صغیر شروع ہوئی، مولوی بھی جا کے آتش بدو خیش در خرمن خیش، اے جی سارے جا کے رڑ گئے، اکبر نہ انہوں کا سجدہ تعظیمی بھی ہوندا، ایک بندہ کھڑے ہویا جس نو کہندے نے مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی کھڑے ہویا انہوں نے کہا سبحان اللہ۔ بندے دا پتر بن، او جہانگیر بندے دا پتر بن، او جناب جہانگیر نے کمپلیٹ واچ ضرور کریں، مکمل بیان ضرور سنیں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور فالو لائک شیئر بھی کریں، شیئر بھی کریں ویڈیو کو۔ اے جا کے شکایت لانے فلاں تو نہیں مندا فلاں، اور جناب جہانگیر دے جڑے درباری سن انہاں جا کے کیا انہاں کہا بابا تو انہوں سجدہ نہیں کردا، اس کو زبردستی سجدہ کرواؤ، انہاں چھوٹی جے کھڑکی بنائی سامنے جہانگیر نو کرسی تے بٹھا دیتا تے مجدد پاک نو لے آئے بھی ہون تا سر جھکائے گا نا، لیکن آخر وہ مجدد ہے، آخر ہیں جی اور جناب آئے نا تو جناب آپ نے این کر کے پہلے لتاں داخل کی دیا اس کھڑکی دے اندر تے اس دے منہ تھے جو لتاں گئیاں نا تو بادشاہ ہوندے پھر انہاں دی ایک اپنی طبیعت ہوندی وہ بگڑ گیا، انہوں نے کہا پہلوان بلاؤ، سارے جناب اوتھے جناب پہلوان کٹھے ہو گئے اور لے آ کے پہلوان 60 پہلوان حضرت مجدد پاک دیاں زلفاں نال اٹک گئے، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ انہوں نے کہا ایک باری تو اس دا سجدہ کراؤ نا، تے اقبال کہندا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک شیئر کے کرتے جائیں ذروں سے ویڈیو کو، شرمندہ شیئر کرتے ستارے، جائیں، اس خاک میں سبسکرائب بھی پوشیدہ کریں۔ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے جس کو بر وقت کیا خبردار۔ 60 پہلوان بھی حضرت مجدد پاک دی جناب گردن جھکا نہ سکے، آخر پھر جہانگیر آ گیا، انہوں نے کہا حضور دسو اسی مننے اسی سارا کچھ چھڑیا، آپ کو آیا نا تو انہوں نے کہا جناب دسو میں اسلام دے سارے گل کرداں، آپ نے ہاتھ ملان لگا، آپ نے فرمایا اے ہاتھ جڑانا اینے گائے دا زبیہ شیئر کریں بھائی، ویڈیو شیئر فرمایا کریں، تیرے نال مجدد اس وقت تک ہاتھ نہیں ملائے گا جدو تک چوک تو خود بیان مکمل ضرور سنتے جائیں۔ ہاں مجدد پاک پہ رہے مجدد پاک، اور جناب آئے نا اور اقبال ہم اثر اقبال دا اس دا نام ہے نقشے، جان دیو نقشے، اس تم لوگ کہنے مجذوب ہے جرمن دا مجذوب سی، اس تے کوئی قلبی وارداتاں ہوئیاں، اور جدو قلبی وارداتاں ہوئیاں تے انہیں انکار کر دیتا، انہیں کہا لا کوئی شے نہیں، لیکن وہ اللہ تک نہیں پہنچا، اقبال نو بڑا کلک سی، اقبال نے کیا بڑا کم دا بندہ سی، کاش کے مسلمان ہو جاندہ، اقبال نے پھر اس دے بارے کیا بھی ہے، کاش بودے در زمان احمد تار رسید بر سرود سرمد، اقبال کہندہ کاش کہ حضرت مجدد پاک دے زمانے چھوندہ، حضرت مجدد پاک نے اس دا ہاتھ پکڑ کے اللہ تک پہنچا دینا سی، لیکن اقبال سبحان اللہ، لبیک یا رسول اللہ، کیا بات ہے جی قاری صاحب۔ قبر تے حاضر نہیں ہویا، جدو جبید اقبال نو لے کے حاضر ہویا نا تے حضرت مجدد پاک دی قبر تو جدو باہر نکلیا اور باہر نکل کے کہنے لگا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے، اقبال کہنا میں مجدد پاک دے کول آیا، مجدد پاک نے مینوں توحید و رسالت دیو اسرار و رموز دیتے ہیں کہ اگر وہ مجذوب فرنگی ایتھے ہوندا نا تے اقبال نے اس دا ہاتھ پکڑ کے اللہ تک پہنچا دینا سی۔ ہاں اے ساڑے بڑے جھلے ہو، اے کڑی بڑی ہوئے، میں تو انہوں دسن لگا ایتھے پاکستان دے اندر ایک شورش ابری رد الفساد اللہ دے جی نام کیا دے بات ضرب ہے، عدد دے سبحان نام دے اللہ۔ اسلام نو جناب لپیٹا، مسجدہ دے سپیکر اتروا دیتے گئے اور جناب ایتھے جناب علماء نو بزرگاں نو کڑیاں لا کے اور جناب مجسٹریٹ دے سامنے ججاں دے سامنے وہ پوچھتا سی آپ نے صلاۃ و سلام پڑھا ہے، وہ کہندا سن بالکل صلاۃ و سلام سبحان پڑھا، اللہ۔ وہ کہندا سی 30 دن کے لیے ان کو جیل بھیج دو، کوئی کہندا سی جناب ان کو 100 دن کے لیے جیل بھیج دو، کوئی کہتا 2 مہینے کی قید، ایتھوں جدو این کر کے طوفان بپا ہویا نا این کر کے جناب انہوں نے کہا اسلام امن سے پہلا ہے، ایک ویل چیئر تے بیٹھا بندہ گیا ہے، انہوں نے کہا نا اسلام امن سے ضرور پھیلا ہے لیکن اسلام تلوار سے بھی پھیلا ہے، میرے آقا و مولا کا بڑیا کی بات سننا یہ بھی اسلام ہے، حضور کا تلوار اٹھا کر بدر میں جانا یہ بھی اسلام ہے۔ یہ جو ابھی آپ کو تماشا لگایا جاتا ہے نا یہ ہمارا میڈیا تو ویسے ہی اس کا تو پھر دنیا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ انہیں جو بغیرتی دا جناب پانی پیتا ہو تو دنیا کسی نے پیتا نہیں جویا، اے جناب سارے انہوں نے کم ہی ہے بے اس انتظار چ بیٹھتے ہیں کدھر شاہ صاحب دی کوئی گل آ جائے، کیا آپ ایسے جناب ایسی باتیں کرتے ہیں، میڈیا متحمل نہیں ہے، میں نے کہا میڈیا اس بات کا بھی متحمل نہیں ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم، کیا ہم میڈیا کے لیے پورا قرآن چھپا دیں؟
پورا اسلام چھپا دیں، پوری جناب قرآن و حدیث کی ساری باتیں ختم کر دیں، کیا واقعہ کربلا بند کر دیں، بدر بند کر دیں، احد بند کر دیں، خندق بند کر دیں، مراسی بند کر دیں، مستلق بند کر دیں، تبوک بند کر دیں، ترسوس بند کر دیں، جرموک بند کر دیں، لبیک قادسیہ یا بند کر دیں، رسول سارا اللہ۔ کچھ بند کر دیں۔ ان کی خاطر اوے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول اور اپنے اندر کوئی جناب کو پیدا کرے، جنہیں لایا گڑی اندے نال چلی ہے کم نہیں ٹھیک، جس نے بات کی جناب اس کے ساتھ ہو گئے۔ یہ ابھی جناب 20 نکاتی جناب اس نے جو جناب دیا ہے ٹرمپ نے کہ آپ ہتھیار پھینک دیں، میں نے کہا نا آج تک جو تم پاؤں میں آئے ہو فلسطین والوں کے وہ ہتھیار کی وجہ ہی ہے، ہاں وہ جہاد کی وجہ ہی ہے، اگر وہ ہتھیار پھینک دے تو پھر جو تم نے چیچنیا والوں کے ساتھ کیا ہم بھول گئے۔ بتائیں جی کرنل صاحب، چیچنیا والوں کے ساتھ کیا کیا، بوسنیا والوں کے ساتھ کیا کیا، اور جناب ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ عراق والے جناب ان کو کہا کہ آپ کو جگہ دیں گے، عراق کے ساتھ کیا کیا، نا میرے